اگر آپ 30، 40 یا 50 سال کے ہیں تو شاید آپ کو یہ بات سننا پسند نہ آئے۔ میں نے اپنی زندگی کے 50 سال ایک ایسی دوڑ میں گزار دیے جس کی کوئی منزل تھی ہی نہیں۔ آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور یہ میری خواہش ہے کہ تم لوگ اسے صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنو۔ وہ پیسہ جو کبھی کافی محسوس نہیں ہوتا، وہ ترقی جو ہمیشہ اگلے عہدے کی شکل میں سامنے کھڑی رہتی ہے، وہ بڑا گھر، وہ نئی گاڑی، وہ عزت جو لوگوں کی نظروں میں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہاری زندگی مکمل کر دیں گی؟ مجھے بھی کبھی یہی لگتا تھا۔ یہ الفاظ ہیں UK میں رہنے والے 77 سالہ حامد صاحب کے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال ایک خالی پن میں گزار دیے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال اس خوشی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزار دیے جو کہ ان کو کبھی حاصل نہ ہو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، انسان ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی مٹی سے بنا ہوا ہے کہ اس کی جان کو کبھی بھی کہیں پر بھی کسی حال میں بھی سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو، ایک چیز حاصل کر لی تو دوسری کی تلاش، اور اسی تلاش میں انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے پتہ بھی نہیں چلتا کہ زندگی کب گزر جاتی ہے اور ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے ڈھیر سارے سال جس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، جس ترقی کو پانے کے لیے، جن آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے گزارے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھیں۔ ہم تو پھر بھی خالی ہاتھ ہی کھڑے ہیں۔ وہ خوشی جسے کہ حقیقی خوشی کہا جاتا ہے، جسے کہ دل کا سکون کہا جاتا ہے، وہ تو ہمیں کسی صورت میں حاصل ہو ہی نہ سکا۔ یہی سب کچھ UK میں رہنے والے 77 سالہ حامد صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اور مجھے بہت یقین ہے کہ ہم میں سے کئی ایک لوگوں کی زندگیوں میں اس سے ملتے جلتے پرابلمز جو ہے نا، وہ یقینی طور پہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ حامد صاحب کی عمر اس وقت 77 سال ہے، اور وہ UK کے شہر لندن میں اس وقت مقیم ہیں۔ حامد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال ضائع کر دیے اس خوشی کو پانے کے لیے، اس خوشی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جو کہ ان کو ابھی تک اس عمر کے پچھلے حصے میں بھی آ کر حاصل نہیں ہو سکی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ غلطیاں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں کی ہیں، خدا را آپ لوگ اپنی زندگی میں نہ کیجیے، کیونکہ زندگی بڑی ہی تھوڑی ہے اور وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مچھلی جب پتھر کو چاٹ لے تو تبھی واپس لوٹے۔ ہمیں اپنی زندگی کے سبق جو ہے نا، وہ دوسروں کی زندگیوں کے تجربات سے بھی حاصل کرنے چاہیے۔ حامد صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ان کی پیدائش یہاں پہ برطانیہ میں ہی ہوئی تھی، ایک پاکستانی گھرانے میں ہوئی تھی۔ ان کے والد 70 کی دہائی میں میرپور سے انگلینڈ یہاں پر آئے تھے، اور وہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، اور اس لیے فیکٹری میں مزدوری ہی کرنی پڑی ان کو یہاں پر آ کر۔ سردیوں کی شاموں میں جب حامد صاحب کے والد گھر واپس آتے تھے نا، تو ان کے کپڑوں سے مشینوں اور لوہے کی بو آیا کرتی تھی۔ اب جی حامد نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ان کے والد کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے۔ حامد صاحب کے والد ایک محنتی انسان تھے، ایماندار تھے، مگر بعض لوگ ان کی اس ٹوٹی پھوٹی انگریزی کی وجہ سے، اور ان کے دیسی ہونے کی وجہ سے، اور خاص طور پہ ان کے مزدور ہونے کی وجہ سے نا، ان کو کمتر سمجھا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو نا ان نسلی تفرقات کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے جو کنٹریز میں ہم لوگ آتے ہیں نا، وہ کنٹریز کے لوگ نہ تو ہمیں ساری زندگی یہاں پہ گزارنے کے باوجود ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ مانتے ہیں کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، یہاں کے باشندے ہیں۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا، وہ حامد صاحب کے والد کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اس وقت آپ کہہ لیں کہ یہ اتنا سویئر نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل تو یہ باتیں جو ہے نا، وہ بہت زیادہ شدت پسندی اختیار کر چکی ہیں۔ اب جی حامد کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن نا، اس کی عمر کوئی تقریباً ابھی بچپن ہی تھا، کوئی 10 یا 11 سال کے قریب تھی، جبکہ اس نے اپنے دل ہی دل میں نا ایک قسم کھائی تھی کہ میں ایسا نہیں رہوں گا، میں ایک کامیاب انسان بنوں گا، لوگ میرا احترام کریں گے۔ اور پھر وہ ساری زندگی نا حامد صاحب اپنے اسی وعدے کے قیدی بن کر رہ گئے۔ اس نے دن رات محنت کی، پڑھائی کی، یونیورسٹی گیا، اچھی نوکری حاصل کی، اور پھر ایک نوکری سے دوسری، ایک عہدے سے اگلا عہدہ،
ہفتے میں کوئی تقریباً 60 یا 70 گھنٹے نہ یہ حامد صاحب کام کیا کرتے تھے۔ یہ بات کہنی ہی آسان ہے کہ انسان پیسے کی دوڑ میں ایک مشین بن جائے، لیکن جب یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں نا تو ان کی اپنی زندگی اپنی ذات کی حد تک بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اب اس دوڑ میں اور اس مشینی زندگی میں نا حامد صاحب کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ ان کے ساتھ کبھی ہو کر بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے نہ تو کبھی فٹ بال میچز میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کبھی فٹ بال میچ دیکھا، نہ ہی وہ کبھی اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے گیا، نہ کبھی وہ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا، نہ ہی وہ کبھی اپنی بیٹی کے اسکول کے پروگراموں میں جا سکا، نہ ہی کبھی وہ پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کر سکا۔ حامد اپنی فیملی کے ساتھ عید تو ضرور منایا کرتا تھا اور اسی طرح دوسرے تہوار بھی منایا کرتا تھا، لیکن وہ ان تہواروں میں ہو کر بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ عید والے دن بھی اور سالگرہ کے ایونٹس میں بھی یہ اکثر فون پر یا ای میلز میں ہی مصروف رہتا تھا۔ وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ غیر حاضر ہی ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اپنے لیے مستقبل بنا لیا ہے، وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اندر ہی اندر کیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاندان سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی 52 سال کی عمر میں ایک بڑی کمپنی میں یہ ڈائریکٹر بن چکا تھا۔ اب اس کے پاس اچھی تنخواہ تھی، بڑا گھر تھا، نئی مرسڈیز تھی، لوگ عزت سے بات کیا کرتے تھے اور اسے یہ لگتا تھا کہ اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے، حقیقی خوشی پا لی ہے اور جو یہ زندگی میں کرنا چاہتا تھا نا وہ اس کو حاصل ہو چکا ہے۔ اب جی ایک روز کیا ہوا کہ یہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے باہر دیکھا نا یہ شہر کی طرف اور اس کی گہما گہمی اور رنگا رنگی کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی منزل حاصل کر رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک سے اس کے دل میں ایک سوال آیا، بس یہی تھا، میں نے جس کامیابی کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی وہ میرے سامنے تھی، مگر اندر عجیب سا ایک خلا تھا۔ حامد صاحب کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہو اور چوٹی پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک اور پہاڑ اس کا آگے انتظار کر رہا تھا۔ اب جی حامد صاحب کو نا کوئی تقریباً مزید 20 سال اور لگ گئے یہ سمجھنے میں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا، وہ عہدے کے پیچھے اب نہیں بھاگ رہا تھا، وہ دراصل اب ایک ایسے احساس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حامد صاحب دراصل اندر سے یہ محسوس کرنا چاہتے تھے کہ میں کافی ہوں، کہ میری کوئی قدر ہے، کہ میں اہم ہوں، کہ میں محبت کے قابل ہوں، اور میں نے یہ غلط فہمی پال لی ہے کہ یہ احساس مجھے بینک اکاؤنٹ، نوکری یا لوگوں کی تعریف سے ملے گا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ انسان اپنی قدر دوسروں سے نہیں لیتا، وہ اسے اپنے اندر خود دریافت کرتا ہے۔ یہ سبق سیکھنے میں نا حامد صاحب کو بہت دیر لگ گئی۔ اس کی شادی بھی تقریباً اسی غلطی کی وجہ سے ٹوٹنے والی تھی۔ اسے یہ لگتا تھا کہ ایک اچھی آمدنی، اچھا گھر اور آرام دہ زندگی ہی ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسے یہ لگتا تھا کہ اس نے اپنی ذمہ داری بہت ہی اچھے طریقے سے پوری کی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے سب کچھ خرید سکتا تھا سوائے اپنے وقت کے۔ ایک رات اس کی بیوی نے اس کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ حامد، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے ہیں، مجھے تمہارا وقت چاہیے ہے۔ اس وقت میں بھی پوری طرح اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس کی بیوی کو چاہیے کیا تھا۔ لیکن آج جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے نا تو اسے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہے کہ لوگوں کو تمہاری موجودگی چاہیے ہوتی ہے، تمہاری توجہ، تمہارا وقت اور تمہارا دل چاہیے ہوتا ہے، صرف تمہاری کمائی ہی کافی نہیں ہوتی۔ آج حامد کی عمر کوئی تقریباً 77 سال ہو چکی ہے، اس کے کئی دوست دنیا سے جا چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان میں ایک عجیب فرق نظر آتا ہے۔ اس کے دوستوں میں سے کئی ایک ایسے بھی ہیں جو کہ اب بھی اس عمر میں بھی پہنچ کر اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کسی کو پڑوسی کی گاڑی سے مسئلہ ہے، کسی کو اپنے بچوں کی کامیابی کم لگتی ہے، کسی کو اپنی پینشن ناکافی محسوس ہوتی ہے۔ وہ 70-80 سال کی عمر میں بھی اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ خوش نہیں ہیں۔ جبکہ حامد کے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، مگر ان کے پاس دل میں سکون ہے۔ وہ صبح اٹھ کر شکر ادا کرتے ہیں، وہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ پارک میں چہل قدمی کرتے ہیں، وہ چائے کے ایک کپ سے بھی لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو نہیں بدلا، انہوں نے خود کو بدل لیا۔
انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ ہوگا نا، اتنی ہی زیادہ میرے پاس خوشی ہوگی، اتنا ہی زیادہ لوگ میری عزت کریں گے اور اتنا ہی زیادہ میں زندگی میں کامیاب ہوں گا، جبکہ حقیقی کامیابی، حقیقی خوشی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، ہماری ان چیزوں میں، ان باتوں میں ہوتی ہے جس میں کہ ہم سکون خود محسوس کرتے ہیں، اور یہی اصل راز ہے۔ اصل آزادی یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس لاکھوں پاؤنڈز ہوں۔ حامد کا کہنا یہ ہے کہ اصل آزادی یہ ہے کہ لوگوں کی رائے تمہاری خوشی کا فیصلہ نہ کرے۔ تم ہمیشہ خوش اپنے ارادوں کی وجہ سے، اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہو۔ جو تم زندگی میں کر رہے ہو، آیا کہ وہ تمہیں خوشی دے رہا ہے یا کہ نہیں دے رہا۔ حامد کا یہ کہنا ہے کہ اصل آزادی یہ ہے کہ تم آئینے میں خود کو دیکھ سکو اور کہہ سکو، میں جیسا بھی ہوں، میں کافی ہوں۔ حامد نے زندگی سے ایک بات سیکھی ہے کہ اگر تم اپنی خوشی کو کسی اگلی منزل سے باندھ دو گے، اگلے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرو گے، تو خوشی ہمیشہ تم سے ایک قدم آگے ہی رہے گی۔ تمہیں زندگی میں کبھی بھی خوشی حاصل نہیں ہوگی، تمہیں زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ جب تم پہلی نوکری حاصل کرو گے تو اگلی ترقی چاہیے ہوگی، پھر بڑا گھر چاہیے ہوگا، پھر بہتر علاقہ، پھر زیادہ پیسہ، پھر محفوظ ریٹائرمنٹ، پھر کچھ اور۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ منزل میں نہیں ہوتا، مسئلہ اس یقین میں ہوتا ہے کہ منزل ہمیں مکمل کر دے گی، اور وہ کبھی نہیں کرتی۔ حامد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج اب اس وقت وہ اپنے 25 سالہ عمر والے حامد سے مل سکے نا، تو صرف اپنے آپ کو وہ ایک ہی بات کہے گا کہ حامد، اتنا مت بھاگو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کی بات سنو، اپنے والدین کو گلے لگاؤ، دوستوں کے ساتھ چائے پیو، زندگی کو بعد کے لیے مت چھوڑو، کیونکہ ایک دن تم مڑ کر دیکھو گے اور سمجھو گے کہ زندگی وہ نہیں تھی جس کے لیے تم بھاگ رہے تھے، زندگی تو وہ تھی جو راستے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کیا آپ کے خیال میں حامد صاحب کا یہ تجزیہ، یہ انالیسس جو کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 77 سال گزارنے کے بعد انالائز کیا ہے، اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ انسان کی اصل خوشی آخر کس چیز میں ہے، کیا وہ صحیح ہے، یا کہ ہم لوگ جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر وقت بس پیسہ پیسہ پیسہ، اقتدار، ایک گھر دوسرا گھر، ایک گاڑی دوسری گاڑی، ایک عہدہ دوسرا عہدہ، بہتر سے بہتر زندگی کی تلاش، کیا یہ ہمیں زندگی میں اصل خوشی دے سکتے ہیں؟ یا کہ اس بندے نے اپنی زندگی کے پچھلے 50 سالوں کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ بالکل درست ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو حقیقی خوشی، صبر اور سکون عطا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔